السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو چیز نازل کی گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ بے شک ہم آزمائش کے لیے ہیں۔ فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، پس وہ ان دونوں سے سیکھ لیتے اس چیز کو جو تفریق ڈال دیتی، جس کے ساتھ وہ تفریق ڈال دیتے بین المرء وزوجہ، خامند اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے اس جادو کے ساتھ کسی ایک کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے ما یضرہم، جو ان کو نقصان دے اور ان کو نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ ضرور جو شخص جادو کو خرید لے گا، سیکھ لے گا یا خرید لے گا تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ضرور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بے شک وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور وہ اللہ کے پاس بہت زیادہ بھلائی پا لیتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے یا کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچان لیا، لیکن انہوں نے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی شہرت اور آپ کے ملنے والوں کی تعداد، ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپ کے ساتھ بہت سے ہیلے کیے، بہت سے مکر کیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے ہر کوشش کی۔ لیکن ان کی جب کوئی بھی کوشش بارآور نہ ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یہودی کی 2 بیٹیوں نے نبی علیہ السلام پر بڑے سخت قسم کا جادو کیا، جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی جو کیفیت اس جادو کی وجہ سے ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں افاقہ کر دے۔ کیفیت صرف اتنی ہی بدلی تھی کہ نبی علیہ السلام نکاہت کی طرح رہتے تھے،
جس طرح بخار یا بیماری کے بعد نکاہت ہوتی ہے، بندہ کچھ سست ہو جاتا ہے، اس طرح ہو گئے۔ تو یہ ان کا حیلہ اس لیے تھا کہ اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم نہیں کر سکے تو نعوذ باللہ جادو کی وجہ سے آپ کی ذہنی کیفیت کو بدل دیا جائے، تاکہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ جو شخص خود عقل اور شعور کے حساب سے درست نہیں ہے یا جس میں جنون اور پاگل پن ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہود کے اس شر سے بھی بچا لیا۔ اور جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی اس عادت کو ذکر کیا اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ لوگ جادوگر کہتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ ان کی حکومت اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات کے اوپر، پرندوں چرندوں کے اوپر اور ہواؤں کے اوپر اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کے اوپر ان کو بادشاہت عطا کی، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کیا تھا۔ تو ان کے دور حکومت میں شیاطین نے لوگوں کے دلوں میں جادو اور اس چیز کا شوق جب ڈالا اور لوگ اس طرح کے کام کرنے لگے، تو کہا جاتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے اس طرح کی تمام کتابوں کو اکٹھا کر کے دفن کر دیا، اور ان کی وفات کے بعد شیطان ایک انسانی شکل میں آیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کس چیز پر تھی۔ تو جب اس جگہ کو کھودا گیا تو نیچے سے وہ کتابیں نکلی اور یہودی اس کے پیروکار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل بھی جو یہودی جادوگر ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت سے جادو شروع کیا ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو بنی اسرائیلی روایات سے حاصل ہوتی ہیں، ہم ان کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ یہ شیاطین کا جادو تھا، اور یہ یہودیوں کی عادت ان کے مطابق ہے، سلیمان علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور جو چیز نازل کی گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ یہ ہاروت اور ماروت، ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں، بہت کچھ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، عورتوں کے معاش کے، اور پھر ان کا سولی پر لٹکایا جانا، اور یہ سب چیزیں غلط ہیں اور بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ بات صرف اتنی ہے جتنی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی اور جتنی صحابہ کرام سے اس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان دو فرشتوں کے اوپر جادو کے علاوہ کوئی اور ایسا علم نازل کیا گیا تھا جو وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ اس کو تلقین کرتے اور اس کو واعظ و نصیحت کرتے، کیونکہ اس علم پر عمل کرنا بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا تھا۔ وہ علم خود کفر نہیں تھا، بلکہ اس پر عمل کرنے والا بعض اوقات اس کو غلط استعمال کر کے کفر کی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ اس لیے وہ دونوں وہ علم کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کو کہہ دیتے حتیٰ یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ بے شک ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی تم اس علم سے صحیح طور پر استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم اسے نہ سیکھو۔ لیکن جب وہ اصرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس یہودی ان سے سیکھ لیتے وہ چیز جس کے ساتھ وہ تفریق ڈال دیتے خاوند اور بیوی کے درمیان، یعنی یہی ان کا کفر تھا کہ وہ علم اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو وہ علم کون سا تھا اس کی تفصیل نہیں آتی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، اگر ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فرشتوں کو کون سا علم دے کے بھیجا گیا تھا اور وہ کون سا علم سکھاتے تھے۔ بہرحال یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی یا ان سے پوچھا
کہ آخرت کی سزا چاہتے ہو یا دنیا کی، انہوں نے دنیا کی سزا کو تجویز کیا اور پھر ان کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ نافرمانی تو دور کی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں پس و پیش کرنے والا ہو، کمی بیشی تھوڑا لیٹ فیٹ کرنے والا ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ تو یہ تو 2 فرشتوں کی بات ہے۔ تو یہاں یہی تفسیر بہتر محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا علم نازل کیا تھا جو جادو تو نہیں تھا، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو کفر تک پہنچا دیتا تھا، اور وہ لوگ ان دونوں سے جبراً وہ علم سیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ زوجین میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہہ دی کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے تھے اس علم کے ساتھ کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی کوئی شخص کسی کے خلاف کچھ بھی کرتا ہے تو اگر اللہ کو اس بندے کا نقصان مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں وہ نقصان نہیں لکھا تو نہیں ہوتا۔ جس طرح نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا، ایک اور صحابی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اللہ کا ذکر نہ کروں تو یہ یہودی مجھے جادو کی وجہ سے گدھا بنا دیں۔ یعنی جادو کے اندر ایسی تاثیر موجود ہے کہ انسان جس کے خلاف کرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو سیکھنا، اس کو سکھانا، جادو کرنا یا کروانا یا اپنے دفاع کے لیے جادو کرنا، کسی جادو کے توڑ کے لیے جادو کرنا، ہر لحاظ سے یہ کفر ہے اور انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادو ہے کیا؟ جادو دراصل مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس میں شیاطین کو شامل کیا جاتا ہے اور شیطانوں کے نام جو ہوتے ہیں ان کے نام لے کر ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے کہ فلاں کو ہلاک کر دو یا فلاں کو نفع دے دو، فلاں کو نقصان دے دو۔ تو اس کے کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات عدد لکھے جاتے ہیں جو مخصوص جنات کے ناموں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے نام ہی پورے لکھ دیے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں یا ان پہ کوئی ایسی چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو شیاطین کو پسند ہیں۔ مثلاً کوئی، یعنی یہ زیادہ تر یہ جنات یہ گندگی کو پسند کرتے ہیں، اور چلہ کشی کرنے والے یہ گندگی کے اندر ہی چلے کاٹتے ہیں۔ ان کے چلوں کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں غلط چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ غلط چیزیں کھائیں گے یا غلط چیزوں کو پھیلا دیں گے، یا وہ نمازوں کو چھوڑ دیں گے، یا وہ کئی دن نہائیں گے نہیں، یا اور یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی گندا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا چلہ مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے شرعی لحاظ سے چلہ کشی حرام ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یعنی جادو حاصل کرنے کے لیے جو چلے کاٹے جاتے ہیں، عامل کو پکڑنے کے لیے، جن کو قابو کرنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں اور شاید اب بھی موجود ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل جاتی تھی کہ جنات ان کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے تھے یا وہ جنات سے کسی طرح سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ تو اگر وہ چلہ کشی نہ کریں اور ان سے کسی قسم کا غلط کام نہ کروائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کے فتاویٰ میں بھی یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ یعنی جس طرح بعض لوگوں کے پاس جنات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور وہ ان سے پھر بعض اوقات کوئی کام کروا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جادو کے ذریعے سے لوگوں کے نقصان کروانا، لوگوں کے درمیان محبت کو توڑ دینا یا غلط لوگوں کی محبت ڈال دینا یا کسی کا یعنی کسی قسم جانی یا مالی نقصان کروا دینا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ان کے جواز کی کوئی بھی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن مجید کی آیات یا حدیث کی ان دعاؤں کے ساتھ ایسے وظیفے کرتے ہیں
جن کے ساتھ ان کے غلط مقاصد ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی یا حدیث کی دعا ہی پڑھی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیت کو ہی یا حدیث کی کسی دعا کو ہی غلط طریقے سے پڑھا جائے اور غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے تو یہ بات بھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ کہ ہم نے یہودیوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا۔ اب اس طرح کے الفاظ بعض لوگ جائز محبتوں کو توڑنے کے لیے بکثرت پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی شیاطین ہی ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی اس چیز انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے غلط سلط وظیفے کرنے سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ اپنے فائدے کے لیے یا کسی دوسرے کے فائدے کے لیے وہی کام کریں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ مثلاً صبح شام کے اذکار، اللہ تعالیٰ کے رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جو دعائیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرنے کے لیے جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، بس انہی چیزوں کو پڑھنا چاہیے جو ہمیں سنت سے ثابت ہیں۔ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور بات بات پہ وظیفہ، بات بات پہ چلہ کشی، بات بات پہ اس طرح کے معاملات کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ پڑھا جائے جس کا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ یعنی بڑے سے بڑا جادوگر بھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، مگر وہی نقصان ہوگا جو اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ وہ اس کے جادو کے بغیر بھی ہو جانا تھا، اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ مجرم بن گیا، اور اس کے مقدر میں تو یہ نقصان پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے جو ان کو نقصان دے، ما یضرہم جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم اور ان کو نفع نہ دے، یعنی جادو میں کسی قسم کا بھی نفع نہیں ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں وہ چیز مل رہی ہوتی ہے۔ مثلاً اولاد حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹونے کرتے ہیں، یا کئی کچھ گلے میں ڈالتے ہیں، یا پیروں میں ہاتھوں میں باندھتے ہیں، یا رستوں میں دباتے ہیں، یا چورستوں میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل بھی جائے تو اس کے علاوہ کرنے والے کا، کرانے والے کا اس طرح کا نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ نفع اس کے لیے نفع نہیں رہتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نقصان سے مراد یہاں آخرت کا نقصان ہے، کہ ایسے شخص کی آخرت تباہ ہو گئی کیونکہ وہ کافر ہو گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ یعنی یہ بالکل تحقیقی بات ہے، یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ جو شخص جادو کو سیکھے گا اس کے لیے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وہ چیز بہت ہی بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے قابل بنا دیا اور اس چیز کو سیکھ لیا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جان لیں، یعنی ایسا کرنے والے جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور بڑا بڑا پیسہ خرچ کر کے، بڑی بڑی رقم خرچ کر کے تعویذ حاصل کرتے ہیں، یا دم شدہ پانی حاصل کرتے ہیں، یا ان سے غلط الفاظ پڑھوا کے دم کرواتے ہیں، کاش کہ وہ لوگ جان لیں کہ ان کے لیے یہ سودا بہت ہی برا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَثُوبَةٌ ضرور وہ پاتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے خیر بھلائی، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر ایک مبتلا شخص بیمار ہے یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا کسی بھی تکلیف میں وہ مبتلا ہے اور وہ اس اپنی تکلیف کے لیے جادو کروانا چاہتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے۔ اگر وہ ایمان اپنا پختہ کر لے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی بھلائی مل جائے گی، یعنی وہ چیز جو وہ جادو کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی اور ایمان کی بدولت عطا کر دے گا۔
لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہو، یعنی اگر وہ اس بات کو جان لیں تو یہ ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے غلط قدم اٹھائیں یا صحیح، چیز ہمیں وہی ملے گی جو ہمارے مقدر میں ہے، اگر مقدر میں نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ تو جب ایک چیز کے ملنے یا نہ ملنے کا تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ ہے تو تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ پر اپنا ایمان پکا کر لو کہ اگر وہ مقدر میں ہے تو مل جائے گی، نہیں مقدر میں تو اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا یا اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت دے دے گا۔ تو بہرحال یہودیوں نے جو جادو کیا یہ بھی ان کے عقیدے کے خلاف بات تھی، اور وہ نبی علیہ السلام کو اپنے رستے سے ہٹا کر مسلمانوں کے صحیح عقیدے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔